کیا خطاب فصل ہے یہ ہے حدیث مصطفیٰ، حیرتوں میں عقل ہے یہ ہے حدیث مصطفیٰ، حیرتوں میں عقل ہے یہ ہے حدیث مصطفیٰ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ عز وجل، الشمائل المحمدیہ، شمائل ترمذی کا درس ہمارا جاری ہے۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت، آپ کے خصائل، آپ کے طریقہ کار کے بارے میں ہم سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور آج کے درس میں بھی انشاءاللہ عز و جل ہم حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دو افعال، دو کاموں کے بارے میں، یعنی دو جو طریقہ کار حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تھے، ان کے حوالے سے کچھ سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ ایک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا سرما لگانا، اور دوسرا کچھ باتیں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک لباس کے حوالے سے، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح کا لباس پہنتے، کس طرح کا لباس پسند فرمایا کرتے تھے۔ اور یہ ہمارا 7واں باب ہے، 6 باب ہم پڑھ چکے ہیں، یہ 7واں باب ہم شروع کر رہے ہیں۔ یہ باب امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سرما لگانے سے متعلق احادیث پر لے کر آئے ہیں، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کون سا سرما لگاتے، کس طرح لگاتے، اور کس طرح لگانے کا آپ نے حکم ارشاد فرمایا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں، باب ما جاء فی کحل رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کہ یہ باب ہے ان احادیث کے بارے میں جو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سرما لگانے سے متعلق آئی ہیں۔ پہلی حدیث مبارکہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کا حکم ارشاد فرمایا کہ اسمد، سرما لگاؤ، کیونکہ یہ آنکھوں کو تیز کرتا اور بالوں کو اگاتا ہے، یعنی پلکوں کو بڑھاتا ہے۔ کوئی بھی سرما ہو، سرما لگانا یہ جائز ہے، جو بھی جائز سرما ہے اس کو لگا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن آگے حدیث پاک آتی ہے کہ تمہارے سرموں میں سب سے بہتر اسمت سرما ہے، تو سب سے بہتر ہوا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دیگر سرمے لگانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، ان کو لگانے سے بھی انشاءاللہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی اور آپ کے طریقہ کار پر چلنے کا ثواب ملے گا۔ لیکن افضل اور بہتر سرما جس کے اندر دنیاوی اعتبار سے بھی فوائد ہیں، وہ اسمد سرما ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سرما نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے لگایا بھی، اور اس کے لگانے کا آپ نے حکم ارشاد فرمایا بھی کہ یہ سرما اگر میسر ہو تو بندے کو یہ سرما لگانا چاہیے۔ اچھا، سرمے کے بارے میں فرمایا فَإِنَّهُ يَجْلُ الْبَصَرَ، کہ یہ آنکھوں کی روشنی کو تیز کرتا ہے۔ وجہ اس کی یہ بیان کی گئی کہ جو سوتے ہوئے یا ویسے ہی بندے کے سر سے آنکھوں کی طرف جو چیزیں بھی اترتی ہیں، چاہے وہ کچرے کی صورت میں ہوں یا ویسے ہی بندے کے آنکھوں کے اندر اس طرح کی چیزیں بن جاتی ہیں، تو یہ سرما ان چیزوں کو دور کر دیتا ہے۔ ان کے دور کرنے کی وجہ سے آنکھوں کے اندر جو ہے وہ روشنی
بڑھتی ہے۔ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسمت سرما لگایا کرو، کیونکہ یہ آنکھوں کو تیز کرتا، روشنی کو تیز کرتا آنکھوں کی، اور بالوں کو اگاتا ہے۔ وَزَعَمَ أَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم كانت له مكحلة يكتحل منها كل ليلة 3 في هذه و3 في هذه۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس سرما دانی تھی، آپ اس میں سے ہر رات کو سرما لگایا کرتے تھے، 3 اس آنکھوں میں، سیدھی آنکھ میں، اور 3 الٹی آنکھ میں لگایا کرتے تھے۔ اس کے بارے میں جو مشہور ہے، آپ جانتے ہی ہیں، کئی مرتبہ آپ نے امیر اہل سنت سے اس بات کو سنا ہی ہوگا کہ سرما لگانے کے مختلف طریقے یہ بیان کیے گئے ہیں۔ ایک تو یہی کہ 3 سیدھی آنکھ میں لگا لیں، 3 پھر اس کے بعد الٹی آنکھ میں لگا لیں، جبکہ ایک روایت جو امام طبرانی نے سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی ہے، وہ اس طرح کہ 3 پہلے سیدھی آنکھ کے اندر لگائیں، اور پھر اس کے بعد 2 یہ الٹی آنکھوں کے اندر لگائیں۔ اب ان کا مجموعہ کیا بن گیا؟ 5، وطر بن گیا، طاق بن گیا۔ تو ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت کے اندر اس طرح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب سرما لگاتے تو 3 اس آنکھ میں لگاتے، سیدھی آنکھ میں، اور 2 دوسری آنکھ کے اندر، یعنی الٹی آنکھ کے اندر لگایا کرتے تھے۔ جبکہ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہما کی جو روایت ہے، جو ابن عدی نے کامل میں روایت کی ہے، اس میں آپ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ طریقہ کار بیان کیا کہ آپ پہلے سیدھی آنکھ میں 2 لگاتے، پھر 2 الٹی آنکھ میں لگاتے، اور 1 یہ دونوں میں مشترکہ لگاتے، اس میں اور اس میں، دونوں میں لگا لی۔ اس طرح یہ 5 کا عدد بن جاتا ہے، یہ بھی طاق بن جاتا ہے۔ علماء نے اس میں یہ تطبیق دی ہے کہ یہ مختلف جو روایتیں آئیں، کبھی 3 دونوں میں لگا رہے ہیں، کبھی 3 ایک میں لگا رہے ہیں، 2 دوسرے میں لگا رہے ہیں، کبھی دونوں میں 2 لگائیں اور آخری والی دونوں کے اندر لگا لیں۔ اس میں جو مطابقت پیدا کی ہے وہ مختلف اوقات کے اعتبار سے کی ہے کہ کبھی اس طرح کیا، کبھی اس طرح کیا، کبھی اس طرح کیا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف طریقہ کار ثابت ہیں۔ جبکہ امام ابن سیرین، محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا ایک طریقہ کار اور منقول ہے کہ یہ اس طرح کیا کرتے تھے کہ 3 دونوں آنکھوں میں لگانے کا حکم دیتے، اور 1 سلائی مزید لے کے فرماتے کہ یہ دونوں آنکھوں میں لگا لی جائے، تاکہ یہ 7 کا عدد بن جائے گا، یہ بھی طاق عدد ہو جائے گا، اور طاق عدد اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے۔ تو یہ مختلف طریقہ کار ہیں، کسی بھی طریقہ کار کو اختیار کیا جائے گا تو انشاءاللہ طریقے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کا ثواب ملے گا۔ اگلی روایت بھی اسی طرح ہے، اور وہ بھی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہی سے مروی ہے۔ فرماتے ہیں حدثنا عبداللہ بن الصباح الہاشمی البصری قال اخبرنا عبید اللہ بن موسیٰ قال اخبرنا اسرائیل بن یونس عن عباد بن منصور التحویل وحدثنا علی بن حجر حدثنا یزید بن ہارون قال حدثنا عباد بن منصور عن عکرمۃ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال كان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یکتحل قبل ان ینام بالاسمد 3 فی کل عین۔ یعنی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سونے سے قبل اپنی دونوں آنکھوں میں سرما لگایا کرتے تھے اسمد کے ساتھ۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سونے سے قبل اسمد کے ساتھ اپنی دونوں آنکھوں میں سرما لگایا کرتے تھے۔ تو سنت بھی یہی ہے کہ رات کو سونے سے قبل لگایا جائے، البتہ جمعہ و عیدین میں دن میں لگانا چاہیے کہ وہاں پہ جمال مقصود ہوتا ہے، اور سرما لگاتے ہوئے بندے کو جمال ہی کی نیت کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، تو بندہ اس کی نیت کرے کہ اللہ تبارک و تعالی اس سے خوش ہو، ٹھیک ہے، مجرد اس کی زینت کی نیت نہیں ہونی چاہیے۔ وقال یزید بن ہارون فی حدیثہ ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم كانت له مكحلۃ يكتحل منها عند النوم 3 في كل عین۔
قال حدثنا حمد بن منيع قال حدثنا محمد بن يزيد عن محمد بن إسحاق عن محمد بن المنكدر عن جابر هو ابن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عليكم بالإثمد عند النوم فإنه يجل البصر وينبت الشعر۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ محمد بن المنکدر کے طریق سے روایت کرتے ہیں۔ محمد بن المنکدر کے بارے میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کی تھی کہ ان کا لقب یہ بکا ان ذکر کیا۔ امام باجوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس المواہب اللدنیہ جو شمائل محمدیہ کی شرح ہے اس میں ان کا لقب ذکر کیا بکا ان، بہت زیادہ رونے والا، اور یہ بہت زیادہ جو رویا کرتے تھے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں رویا کرتے تھے، کہ جب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتے، ان کا ذکر کرتے تو ایسی آپ پر کیفیت طاری ہوتی کہ آگے اپنی گفتگو جاری کرنا ان کے لیے مشکل ہو جایا کرتا تھا۔ ان سے روایت کرتے ہیں، یہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم پر اسمت کو اختیار کرنا لازم ہے سوتے وقت، کیونکہ یہ آنکھوں کی روشنی کو تیز کرتا ہے اور پلکوں کے بالوں کو بڑھاتا ہے۔ تو بڑی پلکیں یہ اچھی ہوتی ہیں، خوبصورت ہوتی ہیں، لوگوں کو پسند ہوتی ہیں، تو اسمت سرما ان کو بڑھانے کا ایک ذریعہ ہے کہ جو اسمت سرمے کو پابندی کے ساتھ لگانے کا عادی ہوگا اس کو یہ فائدہ حاصل ہوگا۔ اچھا، شارحین حدیث نے یہاں پر اس گفتگو کو ذکر کیا ہے کہ یہ جتنے بھی فوائد سرمے کے حاصل ہوتے ہیں یہ اسی صورت میں حاصل ہوں گے جبکہ بندہ اس کو کرنے کا عادی ہو، پابند ہو۔ اگر پابندی کے ساتھ یہ کرے گا تو پھر اس صورت میں تو اس کو فائدہ ہوگا، ورنہ ممکن ہے کہ پھر وہ فائدہ اس کو حاصل نہ ہو، یعنی کبھی لگا لیا کبھی چھوڑ دیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کا تو انشاءاللہ اس کو ثواب حاصل ہوگا، لیکن جو دنیاوی فوائد ہیں وہ پابندی کے ساتھ لگانے کی صورت میں حاصل ہوں گے۔ دوسرا یہ کہ یہ بھی ایک طرح سے علاج کے زمرے کے اندر آتا ہے، یعنی جب بندہ سرما لگاتا ہے تو اس کو یہ فائدے حاصل ہو رہے ہیں۔ تو شارحین نے یہاں پر یہ لکھا ہے کہ بعض افراد کو یہ سرما نقصان بھی دے سکتا ہے، جیسے شہد ہے، اللہ نے اس کے اندر شفا رکھی ہے، لیکن بسا اوقات بعضوں کا پیٹ خراب ہوتا ہے، اللہ کا کلام سچا ہے، لیکن آدمی کا پیٹ ایسا ہوتا ہے کہ وہ شہد کو برداشت نہیں کر سکتا۔ تو اسی طرح جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ حق اور سچ ہے، لیکن بعضوں کی آنکھوں کی کیفیت ایسی ہوتی ہے یا ان کی طبیعت ایسی ہوتی ہے، ان کے مزاج ایسے ہوتے ہیں کہ بسا اوقات یہ چیزیں ان کو چلتی نہیں ہیں۔ تو اس لیے اگر کسی کے ساتھ ایسا معاملہ پیش آئے تو پھر اس کو طبیب کے، ڈاکٹر کے مشورے کے ساتھ اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ آگے فرماتے ہیں حدثنا قتيبة حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ان خير اكحالكم الاثمد۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے تمام سرموں میں سب سے بہتر سرما اسمد ہے، یجل البصر وینبت الشعر، کہ آنکھوں کی روشنی کو تیز کرتا ہے اور پلکوں کے بالوں کو اگاتا ہے۔ اگلی حدیث مبارکہ روایت کرتے ہیں، یہ بھی اسی طرح ہے۔ حدثنا ابراہیم بن المستمر البصری حدثنا ابو عاصم عن عثمان بن عبد الملک عن سالم عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علیکم بالاسمد فإنه يجل البصر وينبت الشعر۔ یہ روایت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے ہے، اور اس کا معنی ہے کہ تم پر اسمت کو اختیار کرنا لازم ہے کہ یہ آنکھوں کی روشنی کو تیز کرتا اور بالوں کو اگاتا ہے۔ یہاں یہ بات سمجھ لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حسن و جمال میں یکتا تھے، اور آپ اپنے حسن و جمال میں
کسی چیز کے محتاج نہیں تھے، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اگر یہ اشیاء استعمال نہ بھی فرماتے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن و جمال تمام لوگوں میں یکتا اور منفرد تھا، ٹھیک ہے۔ جیسے خوشبو، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک پسینے میں بھی وہ خوشبو تھی کہ کائنات کی کسی خوشبو کے اندر وہ خوشبو نہیں ہے، ہاں، لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خوشبو کو استعمال فرمایا کرتے تھے، مزید خوشبو کے لیے اور اپنی امت کے لیے ایک طریقہ کار کو جاری کرنے کے لیے کہ جو خوشبو لگائے گا اچھی نیت کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقہ کار کو اختیار کرتے ہوئے تو اس کو اس پر ثواب ملے گا۔ اب یہ سرمے کے جو فوائد ہیں کہ آنکھوں کی روشنی تیز ہو رہی ہے، پلکیں اس سے بڑھ رہی ہیں اور اس کے ذریعے سے جمال بھی حاصل ہو رہا ہے، حسن بھی حاصل ہو رہا ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کے اندر قدرتی ڈورے موجود تھے جو دیکھنے والے کو اپنی طرف راغب کر لیتے تھے، وہ ان میں کھو کر رہ جاتا تھا۔ اتنی پیاری آنکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھیں۔ آپ اس کے ذریعے کسی جمال کے محتاج نہیں تھے، یہ ایک طریقہ کار اپنی امت کے لیے جاری کرنے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح عمل فرمایا تاکہ لوگوں کو ثواب بھی ملے اور ساتھ ہی ساتھ ان کو فوائد بھی حاصل ہوں۔ یجل البصر، آنکھوں کی روشنی کو تیز کرنا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بھی محتاج نہیں تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دیکھنے کی وہ قوت عطا فرمائی کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رات کی سیاہی میں بھی اس طرح دیکھتے تھے جیسے دن کی روشنی کے اندر دیکھا کرتے تھے، یعنی آپ کے لیے سیاہی کوئی رکاوٹ نہیں بنتی تھی۔ علماء نے اس کی وجہ یہ بیان کی، علامہ صالح الشامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سبل الہدی والرشاد کے اندر جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نظروں کی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر کس قدر تیز تھی یعنی دیکھنے کے اعتبار سے، وہاں یہ بات ذکر کی کہ مفسرین نے سیدنا موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ ذکر کیا کہ جب آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ ربی ارینی انظر الیک، اے میرے رب مجھے اپنا جلوہ دکھا میں تیری زیارت کروں، تو آپ کو حکم ہوا کہ لن ترانی، کہ آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ پہاڑ کے اوپر تجلی ڈالیں گے، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ ٹھہرا رہا یعنی طور کا تو پھر آپ دیکھ لیں گے ورنہ نہیں دیکھ سکتے۔ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكَّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑ پر تجلی ڈالی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بے ہوش ہو کر نیچے تشریف لے آئے۔ اب ہوا یہ، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کو اس تجلی کی برکت سے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کی تجلی پڑی تھی کوہ طور پر، اس سے آپ کے چہرے پر اس قدر حسن آ گیا تھا کہ آپ کو نقاب لگانا پڑتا تھا۔ اور آنکھوں کی روشنی کے بارے میں یہ بیان کیا مفسرین نے کہ میلوں دور رات کی اندھیرے کے اندر اگر کسی سیاہ چٹان پر سیاہ چیونٹی چل رہی ہو تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس کو دیکھ لیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ تجلی جو پڑی اس کی وجہ سے یہ نور اور یہ روشنی حاصل ہوئی کہ میلوں دور ایسی چیونٹی کو دیکھ لیا کرتے تھے کہ جو کسی چٹان پر چل رہی ہو۔ تو فرمایا کہ جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر نور کی تجلی پڑے تو ان کی آنکھوں کی روشنی یہ ہو گئی، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات تو وہ ہے کہ جس نے معراج میں بلا حجاب اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا تھا، تو پھر آپ کی آنکھوں کی روشنی کیسی ہوگی، کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں دیکھنے کی قوت رکھی ہوگی۔ پھر علماء نے اس پر یہاں یہ بحث کی کہ ایک دیکھنا اور ایک حسن و جمال یہ ظاہر کے اعتبار سے ہوتا ہے، یہ ظاہر کے اعتبار سے ہوتا ہے اور ایک باطن کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے
جہاں ظاہری قوتیں ایسی عطا فرمائی تھیں کہ آپ سامنے دور دور تک دیکھنا چاہیں، جہاں تک دیکھنا چاہیں دیکھ سکتے ہیں، بلکہ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ولیوں کو قوت عطا فرماتا ہے۔ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی، کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام شہروں کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے اپنے ہتھیلی میں رائی کے دانے کو دیکھتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو سید الصالحین ہیں، سید الاولیاء ہیں، تو ان کی تو شان ہی جدا ہے۔ یہ تو ظاہر کے اعتبار سے بندہ جو سامنے دیکھے تو نظر آئے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پیچھے دیکھنے کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوت عطا فرمائی تھی۔ آپ نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے فرمایا کہ اپنی نمازوں کو پورا کیا کرو، رکوع سجود صحیح کیا کرو کہ تمہارا رکوع مجھ پر پوشیدہ نہیں رہتا، یعنی پیچھے بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دیکھنے کی قدرت رکھتے تھے کہ پیچھے کون کس طریقے سے رکوع کر رہا ہے، کون کس طریقے سے سجدہ کر رہا ہے۔ رکوع اور سجدہ تو ظاہر والی چیزیں ہیں، جو پیچھے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قوت عطا فرمائی کہ آپ نے یہ فرمایا کہ نہ تمہارا رکوع مجھ پر پوشیدہ ہے، نہ تمہارا خشوع مجھ پر پوشیدہ ہے، یعنی دل کے اندر کس طریقے سے نماز پڑھ رہے ہو، کہاں توجہ ہے، یہ بھی مجھ پر پوشیدہ نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ جو قوت عطا فرمائی اور جو مقام اور جو مرتبہ عطا فرمایا، تو آپ ان چیزوں کے محتاج نہیں ہیں۔ ان چیزوں کو شرف بخشنے کے لیے، ان چیزوں کو مقام عطا کرنے کے لیے، اپنی امت کے اندر ایک طریقہ کار جاری کرنے کے لیے کہ وہ اس طریقے پر چلیں، ثواب بھی پائیں اور ان کو دنیا کے فوائد بھی حاصل ہوں، اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ امور سر انجام دیے ہیں۔ یہ سرمے سے متعلق کچھ باتیں تھیں جو امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ذکر فرمائی ہیں۔ اگلا جو باب ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لباس مبارک کے حوالے سے ہے، اور اس میں امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 16 احادیث طیبہ ذکر کی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا لباس کون سا آپ پسند فرمایا کرتے تھے، کس طرح کا پسند فرمایا کرتے تھے، کس رنگ کا آپ پسند فرمایا کرتے تھے، اس میں مختلف احادیث طیبہ ذکر کی ہیں۔ فرماتے ہیں باب ما جاء فی لباس رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، باب ان احادیث سے متعلق ہے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لباس کے بارے میں آئی ہیں۔ لباس میں جو اصول ہے، بنیاد ہے، جو پہننا جس کا جائز ہوتا ہے، وہ لباس کہ جس کے ذریعے سے ستر ہو سکے، جس کے ذریعے سے ستر ہو سکے، مرد کے لیے مرد کا ستر، عورت کے لیے عورت کا ستر۔ دوسرا یہ کہ وہ لباس فساق و فجار اور کفار کے مشابہ نہ ہو، یعنی ایسا لباس کہ جو کافروں کے ساتھ خاص ہے، یا جو لباس فساق و فجار کے ساتھ خاص ہے، ایسا لباس پہننے کی اجازت نہیں ہے، اس کی مشابہت سے بچنا بھی ضروری ہے۔ اسی طرح وہ لباس کہ جن کے پہننے سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا، جن کلروں کے پہننے سے منع فرمایا، ان سے بچنا بھی ضروری ہے۔ جیسے مرد کے لیے زعفران سے رنگے ہوئے سرخ رنگ کے کپڑے، ٹھیک ہے، تو زعفران سے سرخ رنگ کے کپڑے رنگ لیتا ہے تو اس کو پہننا منع۔ اسی طرح مرد کو شوخ کپڑے پہننے سے منع کیا گیا کہ وہ شوخ اور چنچل کپڑے، یعنی جس طرح عورتوں کے کپڑے ہوتے ہیں، اس طرح مرد اگر ایسے شوخ کپڑے پہنتا ہے جس کو لباس شہرت کہتے ہیں، تو یہ بھی پہننے کی اسے اجازت نہیں ہے۔ لباس شہرت کے درجے پر نہ بھی پہنچے لیکن وہ شوخ کلر ہوں، تیز کلر، ٹھیک ہے، ان کو دیکھے کوئی اور کہے کہ بھئی یہ شوخ کلر ہیں، تو پھر ایسے کلرز کو پہننے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ پہلی حدیث مبارکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے یہاں ذکر کی، 3 حدیثیں ذکر کی ہیں، تینوں کی تینوں سیدتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہیں، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پسندیدہ کپڑے کو ذکر کیا ہے کہ آپ کون سا کپڑا پہننا پسند کرتے تھے، یعنی لباس کس
طرز کا پہننا زیادہ پسند کرتے تھے تو وہ ہے قمیص. حضور علیہ الصلوۃ والسلام قمیص کو زیادہ پسند کیا کرتے تھے. یہ سیدتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان فرمایا. وجہ اس کی یہ بیان فرمائی شارحین حدیث نے کہ یہ جسم پر ایک تو سہولت کے ساتھ رہتی ہے. چادر جو پہنی جاتی ہے اس میں کچھ تکلف ہوتا ہے, کچھ مشکلات پیش آتی ہیں, لیکن اگر قمیص پہنی ہو تو یہ بدن پر آسان رہتی ہے اور اس کے ذریعے سے پردہ زیادہ ہوتا ہے, اس کے ذریعے سے پردہ زیادہ ہوتا ہے. اور بعض میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم چادر کو پسند فرمایا کرتے تھے, چادر کو پسند فرمایا کرتے تھے. تو جہاں پردے کا زیادہ اہتمام ضروری ہو وہاں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قمیص کو زیادہ پسند کیا کرتے تھے. اور اگر اتنا اہتمام ضروری نہیں ہے, یعنی جو ستر ہے وہ تو چھپانا لازم ہے, باقی اس کے علاوہ جیسے مبارک پیٹ کے کچھ حصے ظاہر ہو گئے, پیٹھ کے کچھ حصے ظاہر ہو گئے, پاؤں کے کچھ حصے ظاہر ہو گئے, اگر اپنے اصحاب کے اندر موجود ہیں تو ایسے لباس کو پہننے میں آپ حرج نہیں سمجھتے تھے اس وقت کے لحاظ سے. ظاہر ہے ہمارے زمانے کے اندر اس طرح رواج نہیں ہے, ہمارے یہاں عام طور پر یہ قمیص وغیرہ ہی پہنی جاتی ہے. تو عام طور پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جو پسند لباس تھا وہ قمیص تھا. لیکن امام باجوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ الوفا کے حوالے سے, ابن جوزی کی کتاب الوفا کے حوالے سے لکھتے ہیں, حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی رات کا کھانا صبح کے لیے بچا کے نہیں رکھا اور کبھی صبح کا کھانا رات کے لیے بچا کر نہیں رکھا, اور آپ کے پاس کوئی چیز بھی دو نہیں ہوتی تھی, نہ قمیصیں دو تھیں, نہ آپ کی چادریں دو تھیں, نہ آپ کے پاس تہبند دو تھے, اور نہ ہی مبارک چپل نالین شریف دو جوڑے تھے. سب ایک ایک جوڑا, ایک قمیص, ایک چادر, ایک تہبند, ایک چپل کی جوڑی یعنی مبارک نالین شریف ایک ہی ہوا کرتے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس. تو ایسا نہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا کا ساز و سامان کو اکٹھا کیا ہوا ہو. تو ایک قمیص نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ہوتی, چادر ہوتی, یعنی دو چادریں ہوا کرتی تھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس. یہ آپ مختلف اوقات میں استعمال فرمایا کرتے تھے. جبہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس موجود تھا کہ جو آپ پہن کر وفود سے ملاقات کیا کرتے تھے. فرماتے ہیں حدثنا محمد بن حمید الرازی قال حدثنا الفضل بن موسى وابو تمیلة وزید بن حباب عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بریدة عن ام سلمة. عبداللہ بن بریدہ روایت کرتے ہیں عن ام سلمة, ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے, قالت آپ فرماتی ہیں کان احب الثياب الى رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم القمیص, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کپڑوں میں سب سے زیادہ پیارا جو پہننا تھا وہ قمیص تھا. اگلی حدیث مبارکہ, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک قمیص کی آستینیں کتنی ہوا کرتی تھیں. اس حوالے سے امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ذکر فرمایا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو مبارک آستینیں ہوتی تھیں وہ یہ جوڑ تک ہوتی تھیں, کلائی کے جوڑ تک ہوا کرتی تھیں, اس سے نیچے نہیں ہوا کرتی تھیں. یعنی عمومی طور پر آپ کے لباس کی جو آستینیں تھیں وہ اس مقام پر تھیں. قمیص جب آپ پہنتے تو یہ گٹا جس کو ہم بولتے ہیں جوڑ ہے, یہاں تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لباس کی قمیص کی آستینیں ہوا کرتی تھیں, کیونکہ یہاں پر آ کے بندے کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے. اگر اس سے آگے ہو تو بسا اوقات بندے کو چیزیں اٹھانے استعمال کرنے میں مشکل پیش آتی ہے, اور نیچے ہو تو پھر بسا اوقات یہ پورا پردہ نہیں کر پاتی, یعنی سردی گرمی سے بندے کو بچا نہیں پاتی, پورا چھپتا نہیں ہے اس سے. تو یہاں آ کے ساری ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں. البتہ بسا اوقات نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک آستینیں یہ آگے تک تھیں, کچھ آگے تک آئیں, بعض میں ہے کہ انگلیوں کے سرے تک تھیں, انگلیوں کے سرے تک تھیں. اس کی علماء نے مختلف توجیحات بیان کی ہیں کہ ایسا کیوں, کہ عمومی طور پر یہاں, اور بعض نے کہا بھی کہ یہیں تک ہوتی تھیں تو پھر آگے کیوں.
تو بعض نے کہا کہ عام طور پر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہی تھا کہ آپ کی مبارک آستینیں اس مقام تک ہوا کرتی تھیں، اور بعض نے کہا کہ کبھی کبھی ایسا لباس ہوا کہ جو آگے بڑھ گئی، ورنہ عام طور پر آپ اس کو نیچے رکھا کرتے تھے۔ اچھا، بعض نے یہ کہا کہ جب آپ حضر کے اندر ہوتے، یعنی مقیم ہوتے، مدینہ شریف کے اندر ہوتے، اپنے گھر پر ہوتے، تو اس وقت تو آپ کی آستینیں یہ یہیں تک ہوتی تھیں، ٹھیک ہے، جوڑ تک، یہاں تک پہنچتی تھیں۔ لیکن اگر آپ سفر اختیار کرتے تو سفر میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو لباس ہوتا اس کی آستینیں یہ آگے کی طرف ہوا کرتی تھی، اس میں بڑھ جایا کرتی تھی، ٹھیک ہے۔ ورنہ برحال عام طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک لباس کی آستینیں یہ یہاں تک ہوتی تھیں۔ ضرورت چونکہ اتنی تھی، آپ جانتے ہیں کہ امام ابو داود رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ہمارے اسلاف، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر رحم فرمائے، ان کی قبروں کو منور فرمائے، ان کا جو طریقہ کار ہے وہ ہمارے لیے ایک نمونہ ہے کہ اس پر عمل کیا جائے۔ امام ابو داود رحمۃ اللہ تعالی علیہ، 2 آستینیں ہوتی ہیں سب کی، تو ان کے کپڑے میں بھی 2 آستینیں تھیں، ایک آستین بڑی، ایک آستین چھوٹی۔ بڑی آستین رکھتے تھے، دوسری چھوٹی رکھتے تھے۔ ایک آستین کی چونکہ ضرورت اتنی تھی کہ وہ چھوٹی ہو، دوسری آستین کے اندر بڑی اس لیے رکھتے تھے کہ اس وقت کے حساب سے جو کتابیں ہوتی تھیں اوراق کی صورتوں کے اندر اجزاء جو ہوتے تھے اس کو اپنی آستین کے اندر رکھا کرتے تھے، یعنی وہ بیگ نہیں ہوا کرتا تھا جیسے ہمارا بیگ ہوتا ہے، تو وہ بیگ کی جگہ آستینوں سے کام لیا کرتے تھے۔ لیکن چونکہ دوسرے کی ضرورت نہیں تھی تو اس لیے دوسری اتنی ہوتی تھی کہ جتنی عام روٹین کے اندر ہوا کرتی، ایک کو بڑا بنا لیا کرتے تھے۔ یہ اور دیگر جو ہے وہ بزرگوں سے بھی مروی ہے، امام اوزاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے حالات کے اندر بھی منقول ہے کہ آستینوں کے اندر اوراق کا رکھنا، اجزاء کا رکھنا، کتابوں کا رکھنا، یہ منقول ہے۔ فرماتے ہیں امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حدثنا عبداللہ بن محمد بن الحجاج حدثنا معاذ بن ہشام قال حدثنا ابی عن بدیر یعنی ابن میسرۃ العقیلیہ عن شہر بن حوشب عن اسماء بنت یزید قالت كان کم قمیص رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الى الرسغ۔ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی قمیص کی آستین آپ کے کلائی کے جوڑ تک ہوا کرتی تھی۔ قال حدثنا ابو عمار الحسین بن حریث قال حدثنا ابو نعیم قال حدثنا زہیر عن عروة بن عبد اللہ بن قشیر عن معاویة بن قرة عن ابیہ قال اتیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی راحۃ من مزینة لنبایعہ وان قمیصہ لمطلق او قال زر قمیصہ مطلق قال فادخلت یدی فی جیب قمیصہ فمسست الخاتم۔ یعنی معاویہ بن قرہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد قرہ بن ایاس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ قرہ بن ایاس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں قبیلہ مزینہ کے ایک گروہ کے ساتھ، کچھ لوگوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تاکہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت کریں، یعنی اسلام پر، نیکی پر بیعت کرنے کے لیے یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قمیص کھلی تھی، یعنی مبارک جو گلا تھا یا تو وہ کھلا ہوا تھا، ٹھیک ہے، او قال زر قمیصہ مطلق، یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قمیص کا جو بٹن تھا وہ کھلا ہوا تھا، ٹھیک ہے، گلا جیسے نیچے کی طرف تھا، بند نہیں تھا، یہ قمیص کا بٹن جو ہے وہ کھلا ہوا تھا۔ کہتے ہیں میں نے اپنا ہاتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک قمیص کی جیب یعنی گریبان کے اندر ڈالا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک مہر نبوت کو چھو لیا، مبارک مہر نبوت کو چھو لیا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یا تو اس وقت قمیص پہنی ہوئی تھی، ٹھیک ہے، تو وہ کھلی تھی، یا آپ نے چادر پہنی ہوئی تھی کہ جو کھلی ہوئی تھی، یا بٹن لگے ہوئے تھے لیکن وہ بٹن کچھ کھلے ہوئے تھے، تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک
جسم کو چھونے کے لیے، مہر نبوت کو چھونے کے لیے اس کے اندر ہاتھ داخل کیا۔ شارحین حدیث نے یعنی اس شمائل ترمذی کی شرح کے اندر اس بات کو لکھا کہ قصدت تبرک بھی، ان کا جو مقصود تھا وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس مہر نبوت سے تبرک حاصل کرنا تھا کہ اس کو میں چھو لوں۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کمال عاجزی پر دلیل ہے کہ آپ علیہ السلام اللہ کے نبی سید الاولین والآخرین، لیکن صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، ابھی بیعت کرتے ہیں، اور حضور علیہ السلام کی عاجزی، انکساری، شفقت و مہربانی ایسی ہے کہ بلا جھجک، بغیر کسی ڈر اور خوف کے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک پیٹھ کو چھونے کے لیے کپڑے کے اندر سے ہاتھ داخل کر دیتے ہیں۔ یہ حضور علیہ السلام کی عاجزی ہے، ورنہ اتنی بڑی ہستی کے سامنے ایسا نہیں کیا جا سکتا۔ اگلی حدیث مبارکہ روایت کرتے ہیں، حدثنا عبد بن حمید قال حدثنا محمد بن الفضل قال حدثنا حماد بن سلمة عن حبیب بن الشہید عن الحسن عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خرج وهو يتكئ على اسامة بن زید علیہ ثوب قطری قد توشح به فصلى بهم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے، اور آپ نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ جو حب ابن حب ہیں، یعنی محبوب ابن محبوب ہیں، ان کا لقب ہی الحب ابن الحب، کہ یہ خود بھی محبوب اور ان کے والد بھی محبوب ہیں، یعنی حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہیں۔ حضور علیہ السلام ان کے کندھے پر سہارا لے کر، یا ان کو سہارا دے کر باہر تشریف لے کر آئے، اور یہ بخاری شریف کے اندر بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے جب دنیا سے پردہ فرمایا تو جب وصال فرمایا تھا تو اسی مرض کے اندر آپ علیہ السلام اس طرح سہارا لے کر باہر تشریف لائے تھے کہ ایک طرف مسلسل حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہما تھے، ٹھیک ہے، اور دوسری طرف افراد تبدیل ہو رہے تھے، کبھی حضرت فضل بن عباس، کبھی مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ، اور کبھی حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، یہ الگ الگ ہو رہے تھے۔ تو دونوں حضرات کے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، اور آپ نے قطری کپڑا پہنا ہوا تھا۔ قطری کپڑا یہ اس کپڑے کو بولتے ہیں کہ جو روئی سے بنا ہوا ہوتا ہے، اور اس کے اندر کچھ سرخی ہوتی ہے، اور اس کے اندر نقش و نگار بنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کڑائی کی بھی ہوتی ہے۔ اس طرح کے کپڑے کو قطری کپڑا بولا جاتا ہے، اور یہ یمن کا ایک علاقہ ہے، اس کی طرف منسوب کرتے ہوئے اس کو قطری کپڑا کہتے ہیں۔ توشح به، حضور علیہ السلام نے اس کو اپنے اوپر لپیٹا ہوا تھا، یعنی جس طرح ہم احرام پہنتے ہیں، جس طرح احرام پہنتے ہیں، اس طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے چادر کو اوڑا ہوا تھا، لیکن اس کو پیچھے باندھ لیا تھا، پیچھے باندھ لیا تھا تاکہ وہ گرے نہ، اپنی جگہ پر رہے۔ چونکہ احرام تو تھا نہیں، عام حالت میں تشریف لائے تھے، تو اس انداز میں پہن کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باہر تشریف لائے۔ فصلی بہم، اور صحابہ کرام علیہ رضوان کو آپ نے نماز پڑھائی۔ آگے بیان کرتے ہیں ایک عجب بات۔ عبد بن حمید کہتے ہیں کہ محمد بن فضل جو اس حدیث کے راوی ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب پہلی بار میرے پاس آئے تو مجھ سے اس حدیث کے بارے میں سوال کیا کہ یہ والی حدیث مجھے بیان کریں۔ تو محمد بن فضل کہتے ہیں کہ میں نے کہنا شروع کیا حدثنا حماد بن سلمہ، مجھے یہ حدیث حماد بن سلمہ نے بیان کی۔ تو آپ جانتے ہیں کہ جو راوی ہوتا ہے حدیث کا، وہ دو طرح حدیثیں بیان کرتا ہے، ایک اپنے حفظ کے ذریعے جس کو ضبط صدر کہا جاتا ہے، اور ایک اپنی کتاب کے ذریعے جس کو ضبط کتاب کہا جاتا ہے، یعنی اس نے لکھی ہوئی ہوتی ہیں تو لکھی ہوئی حدیثوں کو وہ بیان کرتا ہے۔ اب لکھی ہوئی حدیثیں یہ زیادہ مضبوط ہوتی ہیں، ضبط کتاب جو ہے وہ ضبط صدر کے مقابلے میں زیادہ مضبوط ہے کہ اس میں غلطی کا احتمال کم ہوتا ہے، برخلاف جو حافظے کے ذریعے بیان کی جائے۔ تو یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے محمد بن فضل سے کہا کہ آپ اگر یہ حدیث مجھے
اپنی کتاب میں سے بیان کرتے، یعنی ابھی آپ اپنے حافظے سے بیان کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ کے پاس لکھی ہوئی ہے تو آپ اس میں سے اگر بیان کریں. تو محمد بن فضل کہتے ہیں کہ میں نے کہا ٹھیک ہے میں لے کر آتا ہوں. تو جیسے وہ جانے کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ نے ان کا دامن پکڑ لیا یحییٰ بن معین نے کہ رکے پہلے آپ ایسا کریں مجھے یہ حدیث سنا دیں، اپنے حافظے سے بیان کر دیں، کیونکہ انہوں نے بھی فقط اتنا بیان کیا تھا حدثنا حماد بن سلمہ، تو کہا کہ مجھے پہلے وہ حدیث بیان کر دیں. تو انہوں نے کہا کہ کیا ہوا؟ تو بیان کیا انہوں نے، بات یہ ہے کہ آپ اندر کتاب لینے جائیں گے تو آپ واپس آئیں نہ آئیں، یعنی آپ زندہ رہیں نہ رہیں، میں زندہ رہوں نہ رہوں، میری آپ سے ملاقات ہو سکے نہ ہو سکے، موت آ جائے اور میں یہ حدیث پاک نہیں سن سکوں، تو پہلے تو آپ یہ کریں مجھے یہ آپ حدیث پاک پہلے لکھوا دیجئے، پھر اس کے بعد بھلے اپنی کتاب کے ذریعے بیان کیجیے گا. تو محمد بن فضل کہتے ہیں پہلے میں نے ان کو حدیث بیان کی، پھر میں اندر گیا، پھر آ کے میں نے ان کو اپنی کتاب کے ذریعے بھی جو میرے پاس لکھی ہوئی تھی اس کے ذریعے بھی حدیث مبارکہ بیان کی. یہ یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا علم کا ذوق و شوق تھا کہ کسی طریقے سے اپنے استاد سے جو میں پڑھنے کے لیے آیا ہوں ان سے علم حاصل کر لوں، ایسا نہ ہو کہ مجھے موت آ جائے یا استاد صاحب دنیا سے چلے جائیں، ملاقات ہی نہ ہو سکے اور علم جو ہے وہ رہ جائے. یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ ہیں کہ جنہوں نے 10 لاکھ احادیث طیبہ اپنے ہاتھ سے لکھی ہیں، لکھا کرتے تھے، اور اسماء الرجال کے فن اسماء الرجال کے یہ سب سے بڑے عالم تھے. امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں وَأَعْلَمُونَ بِالرِّجَالِ کہ یہ ہمارے درمیان رجال کو سب سے بڑھ کر جاننے والے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر بڑی نعمتیں فرمائیں، بڑے انعامات فرمائے. حج کیا کرتے، حج کے بعد لازمی مدینہ منورہ کی حاضری دیا کرتے تھے. آخری سال جب مدینے سے باہر تھے، جا رہے تھے، طبیعت خراب ہو گئی تو ان کو ندا دی گئی کہ مدینہ شریف چلے جاؤ. واپس مدینے آئے، مدینے میں پہنچ کے ان کا انتقال ہو گیا. انتقال تو ہوا لیکن ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سعادت عطا فرمائی کہ ان کو اسی چارپائی کے اوپر، ان لکڑیوں کے اوپر غسل دیا گیا جس کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا گیا تھا. اور پھر ان کا جب وصال ہوا، وصال کے بعد کئی ایک نے ان کو خواب کے اندر دیکھا، طرح طرح کی بشارتیں ملی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدیث کی خدمت کی برکت سے ان کو جنت کے اندر کئی سو حوروں کا نکاح ان سے پہلے ہی فرمایا. ابھی خواب کے اندر بتا دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ نعمتیں عطا فرما دی ہیں. تو یہ اتنے بڑے امام تھے اور ان کو حدیث سننے کا، علم حاصل کرنے کا کس قدر شوق تھا کہ وہ جانے لگے اپنی کتاب لینے کے لیے کہ چلو میں اس میں سے لا کے پڑھ کے سنا دیتا ہوں. تو کہا بعد میں سنا دیجیے گا، پہلے زبانی سنا دیں تاکہ ایسا نہ ہو کہ اس کو حاصل کرنے سے پہلے موت آ جائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی اسی طرح علم دین کا شوق عطا فرمائے، ذوق عطا فرمائے. علم نافع اللہ تبارک و تعالی ہمیں عطا فرمائے، علم غیر نافع سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں محفوظ فرمائے. اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقہ کار پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ اسی حوالے سے مزید احادیث طیبہ یہ اپنے اگلے درس میں شامل کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمارا پڑھنا سننا سب اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. کیا خطاب فصل ہے یہ ہے حدیث مصطفیٰ، حیرتوں میں عقل ہے یہ ہے حدیث مصطفیٰ.